مسجد میں پہلے آنے سے یہ نہیں ہے کہ اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب مل جائے گا. کہیں کہیں صرف جمعہ کی نماز یا اذان سے تقریباً 15 منٹ پہلے، اس سے بھی کم ہوتا ہے، مسجد کھولی جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کو نماز میں اللہ کی عبادت میں وقت لگانا ہی نہیں ہے. اسی لیے خطیب سے اگر 5 منٹ کی تاخیر ہو گئی زلزلہ مسجد میں آ جاتا ہے کہ ان کو وقت کا خیال ہے یا نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہم یہاں سے وہاں سے، ٹھیک ہے رعایت ہونی چاہیے اور حکمت سے ہی ساری باتیں ہونی چاہیے، بٹ لوگ کہتے ہیں ہماری ڈیوٹی ہے اور یہ متاثر ہو گئے، یہ ہو گیا. تو نماز پڑھنا نہیں ہے آپ کی ڈیوٹی. آپ لوگوں کی ڈیوٹی کرنے پر اپنے آپ کو اتنا زیادہ فخر محسوس کروا رہے ہیں. انسانوں کی لگائی گئی ڈیوٹی دنیاوی مفاد کے لیے، اس کی اہمیت آپ کی آنکھوں کے سامنے بہت زیادہ، اور آپ اپنا پورا وقت اس میں لگانا چاہتے ہیں. اور جو اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ 238، تو یہ ڈیوٹی نہیں ہے نماز. ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ انسان لوگوں کا وقت ہی لے لے، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ باتیں 1-2 آگے پیچھے ہو گئی اور بیان کر دیا گیا تو لوگ کہتے ہیں نہیں انہوں نے 5 منٹ زیادہ کیوں لیا. تو مسجدیں کھلی ہی جاتی ہیں تقریباً 15 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، اور لوگوں کا ایسا تصور ہے کہ جو پہلے آیا مسجد میں اب پہلے آنے کی وجہ سے اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب مل گیا. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح معنی اس کا یہ ہے جو کہ 851 کتاب الجمعہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، من اغتسل غسل الجنابۃ ثم راح فکأنما قربا البدنہ. پہلی گھڑی میں جو جمعہ کے دن آپ کو 12 گھڑیاں کرنی ہے پورے دن کی، اس اعتبار سے پہلی گھڑی میں جو شخص مسجد میں آیا، اب چاہے وہ 1 آئے یا 1000 آئے، کیونکہ حرم وغیرہ میں کافی لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہزاروں کی تعداد میں رہتے ہیں، تو ان سب کو کیا ملے گا؟ اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب. ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، جو دوسری گھڑی میں آیا، فکأنما قرب البقرہ، گویا کہ اس نے ایک گائے کا اجر و ثواب پایا جس کی قربانی. اور ومن راح فی الساعۃ الثالثہ فکأنما قرب کبشا اقرن، سینگ والا میڈھا اس نے اللہ کی راہ میں قربان کیا، اس کے برابر اجر ملے گا جو تیسری گھڑی میں آیا. ہم کہتے ہیں جو تیسرے نمبر پہ آیا. ومن راح فی الساعۃ الرابعہ فکأنما قرب دجاجہ، چوتھی گھڑی میں آنے والے کو کیا ملے گا؟ مرغی جس نے اتنی قربانی کی. اور اس کے بعد اخیر میں ومن راح فی الساعۃ الخامسہ فکأنما قرب بیضا، 5ویں گھڑی میں آیا تو اس کو ایک انڈے کی قربانی کا. ہم کہتے ہیں 5ویں نمبر پہ آیا. اب اذان کا وقت ہے یا اس سے کچھ منٹ پہلے ہی ایک شخص مسجد میں آتا، ابھی مسجد کھولی گئی، اب وہ پہلے نمبر پہ مسجد میں آیا تو کیا اس کو اونٹ کا اجر و ثواب ملے گا؟ گھڑی کے اعتبار سے اونٹ کا اجر و ثواب ملے گا، پہلے آنے پہ نہیں، پہلی گھڑی میں آنے پر. جو آپ کو جمعہ کے دن 12 حصے کرنے ہیں وقت کے اعتبار سے، اور یہ سورج طلوع ہونے کے بعد سے شروع ہوں گے، صحیح جو قول ہے. اس لیے جمعہ کے دن جلد جائیے، اور یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے. اور اجر و ثواب دیکھیں، شاید پورے ذخیرہ حدیث میں ایسا اجر و ثواب نہیں ملے گا آپ کو. بس یہ آخری بات، پھر انشاءاللہ آئندہ قیامت کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے، جو اس کے نام ہیں، اس کی علامات ہیں، کتنی ہیں، کیسی ہیں، یہ سب انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی. یہ حدیث کیونکہ جب جمعہ کا تذکرہ ہوا ہے تو ہم اور آپ کو جاننا ضروری ہے. 345 جو 345 نمبر کی ہیں ابو داؤد کے اندر، من اغتسل وغسل وابتکر وبکر، جس نے غسل کیا، اچھی طرح غسل کیا اور پہلے ہی گیا، پہلے وقت میں، شروع وقت میں، بکر وابتکر، شروع وقت میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے وہ گئے. اور تیسرا یہ ہے مشى ولم يركب، اگر بہت دور ہے تو آپ سواری کا استعمال کر سکتے ہیں، تھوڑی دور سواری روک دے اور زیادہ پیدل چلنے کی کوشش کریں. یا اگر قریب ہے جیسا کہ بر صغیر میں مساجد ہوتی ہیں تو آپ پیدل ہی جائیں جمعہ کے دن، سواری ہرگز بھی استعمال نہ کریں. اس لیے کہ فضیلت میں یہ بھی ایک قید ہے، مشى ولم يركب، پیدل چلا اور سوار نہیں ہوا. اس کے بعد چوتھی جو صفت ہے وہ ہے وقرب یا وقرب من الامام. جب آپ پہلے جائیں گے نا تو آپ کو امام سے قریب ہونا ہے، جتنا آپ قریب ہو گئے. 4 صفات ہوئی، 5ویں صفات، اور یہ بھی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج کل
لوگ جمعہ میں کس لیے آتے ہیں؟ اونگنے کے لیے، سونے کے لیے، بس کیسے بھی یہ وقت گزر جائے۔ اس کا بولنا ہمارے کانوں میں شیشہ پلایا ہوا تانبے سے زیادہ خطرناک ہے۔ نعوذ باللہ، ایسی لوگوں کی ایمانی کیفیت ہو گئی، رہا ہی نہیں ایمان، یعنی اس کے الفاظ سننے کی سکت نہیں ہے، اس لیے پوری طرح انتظام کرتے ہیں۔ جہاں بہترین ٹیک والی جگہ ہے وہاں پر وہ جگہ لیتے آذن اللہ نہیں، واللہ یہ بہت ایسی ایمانی فسطائیت ہے اور ایمان کی کمزوری ہے اور دین سے بیزاری ہے یا لا تعلقی ہے جب ایسے دل ہو جائیں اور اللہ دلوں کے اندر نعوذ باللہ ضلالت اور گمراہی کی مہر مار دے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون 108 سورہ نحل کی۔ پھر انسان غافل ہی ہو جاتا ہے، اس کو کتاب و سنت سننا پسند نہیں، دیکھنا پسند نہیں، پڑھنا پسند نہیں۔ کیوں؟ آنکھوں پر، کان پر، دل پر اللہ نے ضلالت کی مہر ماری۔ تو وہ جگہ لی جاتی ہے جہاں پر انتظام ہو، ٹھنڈک بھی ہے، اے سی بھی ہے اور پوری طرح سویا جا سکتا ہے۔ جو کچھ امام کہہ رہا ہے اس دوران یہ انسان پوری طرح اپنے آپ کو لاشعور بنا چکا ہے، نیند کے آغوش میں آ چکا ہے، سو رہا ہے۔ اور ایسی جگہ پر اگر سوئے تو کیا ہے؟ ہم تو دنیا میں کس لیے آئے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے نا، دین سیکھنے کے لیے۔ جن کے یہاں خطا نام کی کوئی چیز نہیں ہے نا، جب وہ 5ویں گھڑی ختم ہو جاتی ہے تو رسول اللہ نے آگے یہ لفظ استعمال کیا فجاءت الملائکہ، پھر تو اذا خرج الامام، امام نکل جاتا ہے تو فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور دفتر بند کر دیتے ہیں، جس کا بھی اجر و ثواب ان کو لکھنا ہے وہ سب لکھنا بند۔ کس لیے؟ یستمعون، فرشتے بھی غور سے امام کا کہا ہوا خطبہ سنتے ہیں۔ جن کو ضرورت نہیں ہے نصیحت کی، لیکن یہ جمعہ کی عبادت کا ادب ہے، احترام ہے کہ فرشتے بھی خطبہ جمعہ غور سے سنتے ہیں۔ سماع کا لفظ نہیں ہے، یسمعون، یہ جمعہ کے لیے نہیں، یستمعون، تا یہ لفظ زیادہ، یہ حرف زیادہ ہے، اور جب حرف زیادہ ہوتا ہے تو معانی یہ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ غور سے سننا 204 سورہ اعراف کی جو آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، قرآن پڑھا جائے، اللہ نہیں کہہ رہا ہے فَاسْمَعُوا کہ آپ سنیں، فَاسْتَمِعُوا آپ کان لگائیں، غور سے سنیں۔ اور امام کا خطبہ، امام کی نصیحت فرشتے کان لگا کے سنتے ہیں، اور جس کے لیے یہ عبادت بنائی گئی ہے، جس کو غور سے کان لگا کے سننا چاہیے، وہ شخص مسجد میں سونے کا انتظام کرتا ہے اور وہ غافل بنا ہوا۔ یہ 5ویں صفت ہے کہ جب وہ امام سے قریب ہو گیا وَاسْتَمَعَ مَا يُلْقَى، جو بھی امام خطبہ دے اس کو غور سے سنیں۔ اگر یہ 5 صفات سے کوئی جمعہ کی عبادت ادا کرے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے اجر ہے بِكُلِّ خُطْوَةٍ، جتنے اسٹیپ وہ چلے گا ہر اسٹیپ پر اجر سنتٍ قیامها وصیامها، ایک سال لگاتار کوئی روزہ رکھے، ایک سال پورا 360 دن، ایک سال تسلسل کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ، لگاتار استمرار راتوں میں قیام کرے، 360 راتیں، ایک قدم پر اللہ اس کو 1 سال برابر روزہ رکھنے کا اجر اور 1 سال قیام اللیل کا اجر دینا۔ 100 قدم اگر یہ چل گیا نا صرف 5 صفات کے ساتھ جمعہ کی ادائیگی کرتے ہوئے، تو آپ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے اندازہ لگائیں 100 قدم 50 جمعہ سال بھر میں ہوتا، اور 100 سے آپ ضرب دیتے، 1 سال میں تقریباً 5000 سال تک روزہ کس نے رکھا ہے؟ 5000 سال تک قیام اللیل کس نے کیا ہے؟ کون کرے گا؟ لیکن امت محمدیہ کو یہ اعزاز ہے، یہ شریعت رسول اللہ کو دی گئی ہے۔ عمریں اگرچہ ہماری بہت کم ہیں، لیکن ہم کو وہ عبادات دی گئی ہیں جن عبادات کو اگر ہم اپنی زندگی کی خوبی بنائیں تو اتنا اجر و ثواب۔ 1 سال میں ہی 5 صفات کے ساتھ آپ جمعہ کی ادائیگی کریں تو آپ کو 5000 سال تک جو راتوں میں قیام کرتا، جو دن میں لگاتار روزہ رکھتا ہے، اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور پھر آگے 1 سال سے 10 سال اگر آپ کی زندگی اللہ نے رکھی اور یہ 5 صفات جو بیان ہوئی 345 ابو داؤد کی حدیث میں، آپ نے 10 سال تک جمعہ کی عبادت انہی 5 صفات کے ساتھ ادا کر لی، تو پھر یہ بھی قرآن کریم یا ایسے ہی شریعت کا الحاق ہے،
تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. جس دن کی تیاری کے لیے ہم کو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے اس کی شروعات ہی 50,000 سال کے برابر ہے، اور 10 سال تک اگر کوئی ان 5 صفات کے ساتھ 100 قدم چلتے ہوئے جمعہ کی نماز پڑھتا ہے تو 10 سال میں اس کو 50,000 سال جو دن میں روزہ رکھے، 50,000 سال جو راتوں میں قیام کرے، اللہ اتنا زیادہ اجر و ثواب دے گا. یہ مل گیا ہے. 50,000 سال والے دن کی تیاری آپ جمعہ کی عبادت سے کر سکتے ہیں. کیوں؟ یہ ہمارا ایمان ہے. نماز سب سے عظیم عبادت ہے نا. عمل میں سب سے عظیم عمل کون سا ہے؟ 277 ابن ماجہ کی حدیث، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ. علم حاصل کرو لوگو، تمہارے اعمال میں سب سے بہتر نماز ہے، اور نمازوں میں سب سے افضل نماز جمعہ کی ہے. جمعہ کی ہے. قرآن میں کس نماز کا نام ہے؟ سورۃ الفجر بھی اور سورۃ الجمعہ بھی. تو سورۃ الجمعہ ہے ہفتے میں ایک مرتبہ جو نماز فرض کی گئی ہے. ظاہر ہے وہ ایک مرتبہ ہفتے میں فرض کی گئی کیونکہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. تو دن میں فرض کی گئی نمازیں اپنے آپ میں بڑی اہم ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ اہم نماز جمعہ کی ہے. اور اسی لیے اسی جمعہ میں اللہ نے یہ تلقین کی نا، 9-10 جو آیت اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. سعا یسعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ سعی کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، بھاگنے کا بھی ہے. سعا یسعا دوڑ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو درمیان میں دوڑ لگائی جاتی ہے نا، ہاں، صفا مروہ میں. تو سعا فسعوا، آپ دوڑیں، بھاگیں، اور اس عبادت کے لیے اپنا پورا زیادہ سے زیادہ وقت دیں. فسعوا الی ذکر وذروا البیع. لیکن الٹا ہے اس کا. آدمی آتا کب ہے؟ جب خطبہ ختم ہوتا ہے. کس لیے؟ کیونکہ وہ تجارت ہی نہیں چھوڑنا چاہتا، اور اس کو یہ ہے کہ جیسے ہی سلام پھیرے نا ویسے ہی بھاگوں میں. جیسے قیدی قید سے رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے آج کل کے مسلمان سلام پھیرتے ہی بھاگتے. کس کی نماز کون کس حالت میں کیسے کیسے نہیں پتہ. اللہ کہہ رہا وذروا البیع، آپ خرید و فروخت بھی چھوڑ. اور یہ سب اگر انسان کرے گا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، آپ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ فلاح یاب ہو جائیں. تو یہ کچھ باتیں الساعہ کے تعلق سے تھی. قیامت جی 5 جو صفات ہے وہ آپ دوبارہ سن لیں. پہلا، من اغتسل وغسل، اچھی طرح غسل کرنا. وبکر وابتکر، جلد سے جلد پہلی سی پہلی گھڑی میں آپ مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جائیں. وابتکر، بکور کہتے ہیں صبح والے وقت کو نا، بکرۃ وعشیہ. ہاں، تو اب جتنا جلد آپ جا سکتے ہیں سورج طلوع ہونے کے بعد. وابتکر یعنی بکر وابتکر. اور تیسرا ہے ومشى ولم يركب، چل کے جائیں، پیدل جائیں، بائی واک. سواری کا استعمال نہ کریں. قریب ہے، اگر دور ہے تو سواری کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا دور کر کے پھر جتنا آپ چلے یہ زیادہ بہتر ہے. ومشى ولم يركب. اور ہاں وقرب من الامام. چوتھا ہے کہ آپ جب جل جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹیک والی جگہ ڈھونڈیں، آپ امام سے قریب ہوں گے. پہلی صف میں لوگ نہیں پہنچتے، حالانکہ وہ اس وقت میں پہنچے ہوئے ہیں جس وقت میں پہلی صف میں آسانی سے وہ داخل ہو سکتے، پھر بھی پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، پہلی صف میں جانے سے کتراتے ہیں. آپ کیوں اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں؟ پہلی صف کے وقت میں پہنچ کر کے پہلی صف میں نہیں جا رہے ہیں. چوتھا ہو گیا امام سے قریب ہونا. اور پانچواں ہے واستمع ما یلقى الخطبہ، جو امام نصیحت کرے خطبے کے طور پر پیش کرے اس کے اوپر کان لگانا، اس کو غور سے سننا. یہ 5 صفات سے اگر انسان جمعہ پڑھتا ہے اور 100 قدم بھی چل کے جاتا ہے تو ہر ایک قدم پر 1 سال تک کوئی روزہ رکھے، 1 سال تک قیام اللیل کرے، سیام النہار و قیام اللیل، اس کا اجر صرف 1 قدم پہ ہے. 1 سال تک روزہ رکھنا اور 1 سال تک قیام کرنے کا اجر و ثواب 1 قدم پہ ہے. اور 100 قدم اگر چل لیے، 50 جمعہ ہوتے ہیں سال بھر میں، تو 100 سے اگر آپ ملٹیپل کرتے ہیں 50 کو، تو 1 سال میں آپ اتنا اجر پاتے ہیں ان 5 صفات کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرنے پر کہ گویا 5000 سال تک جس نے قیام اللیل کیا ہو اور سیام النہار دن میں روزہ رکھا ہو اور اس کو جو اجر اللہ کے یہاں دیا گیا. اور 10 سال تک اگر اللہ ہماری عمر میں برکت دے، کسی کی بھی عمر اللہ نے رکھی ہے اور 10 سال تک اس کو ایسا موقع مل گیا
اور اس نے اس صفات کے ساتھ جمعہ کی ادائیگی کر لی تو پھر 50,000 سال تک جو راتوں میں قیام کرے اور جو دن میں روزے کا اہتمام کرے اس کا اجر و ثواب ہے۔ اللہ ہمیں جو باتیں یہاں پر قیامت کے تعلق سے بیان کی گئی، خاص کر کے لفظ الساعہ اس کے تعلق سے بیان کی گئی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم اجعلنا ممن الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ آج کل کی خواتین کو مسجد میں نہیں بھیجیں گے، مسجد میں نہیں لائیں گے تو وہ دین کہاں سے سیکھیں گے؟ کیونکہ مرد حضرات کا بھی زیادہ تر عوام الناس میں علم کا مبلغ خطبات جمعہ ہی ہیں۔ 50-60 سال کے بزرگ کو پوچھ لیجئے، آپ یہ جانتے ہیں، آپ یہ جانتے ہیں، آپ یہ جانتے ہیں، کہاں سے آپ نے جانا؟ وہ کہے گا جو کچھ جمعہ میں بیان ہوتا ہے، مسجد میں نصیحت ہوتی ہے، یہ میرا مبلغ علم۔ تو مساجد میں خواتین کا انتظام کرنا چاہیے۔ تو جہاں پہ انتظام ہیں اگرچہ دور بھی ہو، خواتین کو وہاں تک اپنے محرم کے ساتھ جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین فجر کی نماز تک میں بھی مساجد میں آیا کرتی تھیں۔ 645 جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، کننا نساء المومنات یشہدن فی صلاۃ الصبح مع رسول اللہ۔ فجر کی نماز میں آج کل مرد نہیں حاضر ہوتے، لیکن خواتین رسول اللہ کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں آتی تھی۔ تو جب رسول اللہ موجود ہیں اور آپ نے نہیں کہا کہ یہ فتنہ ہے تو پھر اب ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ یہ فتنہ؟ اور سب جگہ جائے، جہاں فتنوں کی جگہ پہ بھی جائے، فتنہ بن کے بھی جائے، شادی میں، پارٹی میں، مول میں، یہاں وہاں، اور وہاں پر ہماری کوئی غیرت حمیت جو ایمانی ہے وہ جگہ ہی نہ۔ لیکن مسجد میں جانے کی بات آئے تو کہیں نہیں، مسجد میں جانا خاتون کے لیے درست نہیں۔ آج جو بھی کفر کا فتنہ ہمارے یہاں ہمارے ملک میں عام ہے، یعنی ارتداد کا فتنہ کہ لوگ دین فروشی کر رہے ہیں یا خواتین اسلام کو بیچ رہی ہیں، وہ اس وجہ سے ہی ہے کہ ان کے لیے جمعہ کی سہولت نہیں ہے۔ مساجد میں خواتین کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا، سبق درس حاصل کرنے کا، علم حاصل کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ جو مرد کے لیے ضروری ہے وہ خاتون کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم 224 ابن ماجہ جو کتاب العلم کی حدیث حضرت انس کے راوی ہیں، ہر ایک شخص پر علم حاصل کرنا ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو۔ قبر کے 3 سوالات حل ہو جائیں، اتنا علم، اصول الثلاثہ، یہ 3 سوالوں کا علم ضروری ہے حاصل کرنا۔ اس لیے یہ کتاب بھی نا اصول الثلاثہ علماء نے سال ہا سال لوگوں کے بیچ میں درس کی زینت بنائی۔ پوری زندگی بھی بڑے بڑے علماء نے اس کتاب ہی کا درس دیا، کیونکہ قبر میں اللہ آپ کو 1000 سوال پوچھنے کا مکلف نہیں کیا ہے، یہ بھی 3 ہی سوالات ہیں قبر کے، اور وہ بھی ظاہر ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی ان 3 سوالات پر پوری طرح گزاریں، اس کی تیاری کریں، اپنے آپ کو ویسا بنائیں گے تو خواتین مسجد میں جا کر کے ہی یہ اجر و ثواب لے سکتی ہے، اور مسجد میں اہتمام کرنا چاہیے۔ 7310 صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آ گئی، غلبنا الرجال بحدیث، مرد حضرات آپ کی حدیث سن کر کے بہت آگے بڑھ گئے، اس لیے ایک دن ہمیں بھی دیجیے۔ رسول اللہ ان کو اسپیشل ایک دن دیتے تھے، علمنا